بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اور شریعت کتاب کا نام ہے خطبات، مصنف ہیں سید ابو العلا مودودی۔ مذہب کی باتوں میں آپ اکثر دو لفظ سنا کرتے ہیں اور بولتے بھی ہیں، ایک دین اور دوسرے شریعت، لیکن آپ میں سے بہت کم آدمی ہیں جن کو یہ معلوم ہوگا کہ دین کے کیا معنی ہیں اور شریعت کا کیا مطلب ہے۔ بے پڑھے لکھے تو خیر مجبور ہیں، اچھے خاصے تعلیم یافتہ آدمی بلکہ بہت سے مولوی بھی یہ نہیں جانتے کہ ان دونوں لفظوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ اس ناواقفیت کی وجہ سے اکثر دین کو شریعت سے اور شریعت کو دین سے گڈ مڈ کر دیا جاتا ہے اور اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج میں بہت سادہ الفاظ میں آپ کو ان کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ دین کے معنی کیا ہیں؟ دین کے معنی کئی ہیں۔ ایک معنی عزت، حکومت، سلطنت، بادشاہی اور فرما روائی کے ہیں۔ دوسرے معنی اس کے بالکل برعکس ہیں، یعنی زبردستی، اطاعت، غلامی، تابعداری اور بندگی۔ تیسرے معنی حساب کرنے اور فیصلہ کرنے اور اعمال کی جزا اور سزا کے ہیں۔ قرآن پاک میں لفظ دین انہی تین معنوں میں آیا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ کے نزدیک دین وہی ہے جس میں انسان صرف اللہ کو عزت والا مانے اور اس کے سوا کسی کے آگے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، صرف اللہ کو آقا اور مالک اور سلطان سمجھے اور اس کے سوا کسی کا غلام، فرما بردار اور تابعدار بن کر نہ رہے، صرف اللہ کو حساب کرنے اور جزا اور سزا دینے والا سمجھے اور اس کے سوا کسی کے حساب سے نہ ڈرے، کسی کی جزا کا لالچ نہ کرے، کسی کی سزا کا خوف نہ کھائے۔ اسی دین کا نام اسلام ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر آدمی نے کسی اور کو اصلی عزت والا، اصلی حاکم، اصلی بادشاہ، مالک، اصلی جزا اور سزا دینے والا سمجھا اور اس کے سامنے ذلت سے سر جھکایا، اس کی بندگی اور غلامی کی، اس کا حکم مانا، اس کی جزا کا لالچ اور سزا کا خوف رکھا، تو یہ جھوٹا دین ہوگا۔ اللہ ایسے دین کو ہرگز قبول نہیں کرتا، کیونکہ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ خدا کے سوا کوئی دوسری ہستی اس تمام کائنات میں اصلی عزت والی نہیں ہے، نہ کسی اور کی سلطنت اور بادشاہی ہے، نہ کسی اور کی غلامی اور بندگی کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے، نہ اس مالک حقیقی کے سوا کوئی اور جزا اور سزا دینے والا ہے۔ یہی بات دوسری امتوں میں اس طرح بیان فرمائی گئی۔ سورۃ آل عمران آیت 85، یعنی جو شخص اللہ کی سلطانی اور بادشاہی کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مالک اور حاکم مانے گا اور اس کی بندگی اور غلامی اختیار کرے گا اور اس کو جزا اور سزا دینے والا سمجھے گا، اس کے دین کو خدا ہرگز قبول کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے فرمایا سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 میں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ انسانوں کو تو خدا نے اپنا بندہ بنایا ہے اور اپنے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کا انہیں حکم نہیں دیا ہے۔ ان کا تو فرض ہے کہ سب طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے لیے اپنے دین یعنی اپنی اطاعت اور غلامی کو مخصوص کر دیں اور یکسو ہو کر صرف اسی کی بندگی کریں اور صرف اسی کے حساب سے ڈریں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 83 میں فرمایا ہے کہ کیا انسان اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی اور فرما برداری کرنا چاہتا ہے، حالانکہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں صرف اللہ کے غلام اور فرما بردار ہیں اور ان ساری چیزوں کو اپنے حساب کتاب کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نہیں جانا ہے۔ کیا انسان زمین اور آسمان کی ساری کائنات کے خلاف ایک نرالا راستہ اپنے لیے نکالنا چاہتا ہے؟ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33 میں فرما دیا گیا،
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے اپنے رسول کو سچے دین کا علم دے کر اسی لیے بھیجا کہ وہ سارے جھوٹے خداؤں کی خدائی ختم کر دے اور انسان کو ایسا آزاد کر دے کہ وہ خداوند عالم کے سوا کسی کا بندہ بن کر نہ رہے، چاہے کفار اور مشرکین اس پر اپنی جہالت سے کتنا ہی وویلا مچائیں اور کتنی ہی ناک منہ چڑھائیں۔ سورۃ انفال کی آیت نمبر 39 میں فرما دیا گیا، اور تم جنگ کرو تاکہ دنیا سے غیر اللہ کی فرما روائی کا فتنہ مٹ جائے اور دنیا میں بس خدا ہی کا قانون چلے، خدا ہی کی بادشاہی تسلیم کی جائے اور انسان صرف خدا کی بندگی کرے۔ اس تشریح سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ دین کے کیا معنی ہیں۔ اللہ کو آقا اور مالک اور حاکم ماننا، اللہ ہی کی غلامی، بندگی اور تابعداری کرنا، اور اللہ کے حساب سے ڈرنا، اس کی سزا کا خوف کھانا اور اسی کی جزا کا لالچ کرنا۔ پھر چونکہ اللہ کا حکم انسانوں کو اس کی کتاب اور اس کے رسول کے ذریعے ہی پہنچتا ہے، اس لیے رسول کو خدا کا رسول اور کتاب کو اللہ کی کتاب ماننا اور اس کی اطاعت کرنا بھی دین ہی میں داخل ہے، جیسا کہ سورۃ اعراف آیت نمبر 35 میں فرما دیا گیا، یعنی اے بنی آدم، جب میرے رسول تمہارے پاس میرے احکام لے کر آئیں تو جو شخص تم میں سے ان احکام کو مان کر پرہیزگاری اختیار کرے گا اور ان کے مطابق اپنا عمل درست کر لے گا، اس کے لیے رنج اور غم کی کوئی بات نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہر انسان کے پاس اپنے احکام نہیں بھیجتا، بلکہ اپنے رسولوں کے واسطے سے بھیجتا ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ کو حاکم مانتا ہو اور وہ اس کی فرما برداری صرف اسی طرح کر سکتا ہے کہ اس کے رسولوں کی فرما برداری کرے اور رسول کے ذریعے سے جو احکام آئیں ان کی اطاعت کرے، اسی کا نام دین ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ شریعت کیا ہے؟ شریعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت کے معنی طریقے اور راستے کے ہیں۔ جب آپ نے اللہ کو حاکم مان لیا اور اس کی بندگی قبول کر لی اور یہ تسلیم کر لیا کہ رسول اسی کی طرف سے حاکم مجاز ہے اور کتاب اسی کی طرف سے ہے، تو آپ دین میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کو جس طریقے سے خدا کی بندگی کرنی ہے، اس کی فرما برداری میں جس راستے پر چلنا ہے، اس کا نام شریعت ہے۔ یہ طریقہ اور راستہ بھی اللہ اپنے رسولوں ہی کے ذریعے سے بتاتا ہے۔ وہی یہ سکھاتا ہے کہ اپنے مالک کی عبادت اس طرح کرو، طہارت اور پاکیزگی کا یہ طریقہ ہے، نیکی اور تقوی کا یہ راستہ ہے، حقوق اس طرح ادا کرنے چاہیے، معاملات یوں انجام دیے جائیں، زندگی اس طرح بسر کرنی چاہیے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ دین ہمیشہ ایک تھا، ایک ہی رہا اور اب بھی ایک ہی ہے، مگر شریعتیں بہت سی آئیں، بہت سی منسوخ ہوئیں، بہت سی بدل گئیں، اور کبھی ان کے بدلنے سے دین نہیں بدلا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، حضرت شعیب اور حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ السلام کا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، مگر شریعتیں ان کی کچھ نہ کچھ مختلف رہیں۔ نماز اور روزے کے طریقے کسی میں کچھ تھے اور کسی میں کچھ، حلال اور حرام کے احکام، طہارت کے قاعدے، نکاح اور طلاق، وراثت کے قانون، ہر شریعت میں دوسری شریعت سے کچھ نہ کچھ مختلف رہے ہیں۔ ان کے باوجود سب مسلمان تھے، حضرت نوح کے پیرو بھی، حضرت ابراہیم کے پیرو بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیرو بھی، اور ہم بھی، اس لیے کہ دین سب کا ایک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام میں فرق ہونے سے دین میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دین ایک ہی رہتا ہے، چاہے اس پر عمل کرنے کے طریقے مختلف ہوں۔ شریعتوں کے فرق کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ ایک آقا کے بہت سے نوکر ہیں۔ جو شخص اس کو آقا ہی نہیں مانتا
اس کے حکم کو اپنے لیے واجب التعمیل ہی نہیں سمجھتا وہ تو نافرمان ہے اور نوکری کے دائرے ہی سے خارج ہے، اور جو لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے حکم کو ماننا اپنا فرض جانتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، وہ سب نوکروں کے زمرے میں داخل ہیں۔ نوکری بجا لانے اور خدمت کرنے کے طریقے مختلف ہوں تو اس سے ان کے نوکر ہونے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اگر آقا نے کسی کو نوکری کا ایک طریقہ بتا دیا اور دوسرے کو دوسرا طریقہ، تو ایک نوکر کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ میں نوکر ہوں اور وہ نوکر نہیں ہے۔ اس طرح اگر آقا کا حکم سن کر ایک نوکر اس کا منشا کچھ سمجھتا ہے اور دوسرا کچھ، اور دونوں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، تو نوکری میں دونوں برابر ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک نے مطلب سمجھنے میں غلطی کی ہو اور دوسرے نے صحیح مطلب سمجھ لیا ہو، لیکن جب تک اطاعت سے کسی نے انکار نہیں کیا، کسی کو کسی سے یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ نافرمان ہے یا تجھے آقا کی نوکری سے خارج کر دیا گیا۔ اس مثال سے آپ دین اور شریعت کے فرق کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ مختلف رسولوں کے ذریعے سے مختلف شریعتیں بھیجتا رہا۔ کسی کو نوکری کا ایک طریقہ بتایا اور کسی کو دوسرا۔ ان سب طریقوں کے مطابق جن جن لوگوں نے مالک کی اطاعت کی وہ سب مسلمان تھے، اگرچہ ان کی نوکری کے طریقے مختلف تھے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آقا نے حکم دیا کہ اب پچھلے طریقوں کو ہم اس طرح سے منسوخ کرتے ہیں، آئندہ سے جس کو ہماری نوکری کرنی ہو وہ اس طریقے پر نوکری کرے جو اب ہم اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے سے بتاتے ہیں۔ اس کے بعد کسی نوکر کو پچھلے طریقوں پر نوکری کرنے کا حق باقی نہیں رہا، کیونکہ اب اگر وہ نئے طریقے کو نہیں مانتا اور پرانے طریقے پر چل رہا ہے تو وہ دراصل آقا کا حکم نہیں مانتا بلکہ اپنے دل کا کہنا مان رہا ہے، اس لیے وہ نوکری سے خارج ہے۔ کتاب کا نام ہے خطبات، مصنف ہیں سید ابو العلا مودودی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔